बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सप्तैन, ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब, इस चैनल पे बैठ के जहाँ मैं अपने डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वहीं पर आपसे कुछ दिल की बातें भी करती हूँ। और आजकल दिल की बातें जो हैं वो कुछ मेहदी अली काज़मी के घर के गिर्द घूमती हैं। मेरा भाई मेहदी अली काज़मी जो है उसने अपनी बेटी के लिए जो एक तवील जद्दोजहद की और उसमें बहुत से लोगों ने अपना किरदार अदा किया। वैसे हमने देखा कि इधर के यूट्यूबर उधर के यूट्यूबर, बड़ा ही अजीब सा लगता है मुझे, और अजीब सा मुझे लगता है जैसे बच्चों का खेल खेलना शुरू कर दिया है। ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये बड़े सीरियस मामलात हैं और जिस पर गुज़रती है उसी को पता है कि ये कैसे गुज़रती है। तो हम एहसासात को एक साइड पे रख के जब कई दफ़ा रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं। और ये मैं बात दूसरी साइड के लोगों के लिए भी, इस साइड के लोगों के लिए भी, और मुझे नहीं पता कौन से साइड के लोग होते हैं नहीं होते। असल बात यह है कि आपने हक़ के साथ खड़े होना होता है। कोई इस साइड के यूट्यूबर उस साइड के यूट्यूबर नहीं होते। इस वक्त एक बहुत ही गंदी गेम शुरू हो गई और मैं उस गंदी गेम के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से कंडेम किया और मैं शुरू से कंडेम करती आ रही हूँ, मैं अभी भी कंडेम कर रही हूँ। लेकिन कुछ बातें मैंने ऐसी सुनी कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक औरत को, एक ख़ातून को इस प्रोफेशन के अंदर रहने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितना एक सहना पड़ता है, कितनी एक बातें सुननी पड़ती हैं। देखिए, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं काफ़ी मज़बूत ख़ातून हूँ बहुत लिहाज से। मैं ये कोई मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ कि मैंने इस फील्ड को बड़ा एक टाइम दिया है और इन सालों में बड़े उतार चढ़ाव देखे और प्रोफेशनली काम किया, इसलिए सख्तियाँ भी सही। और ऐसे में जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो बहुत सी सख्तियाँ मज़ीद देखी और कुछ इन जैसे लोगों से वास्ता पड़ा जो पता नहीं, बहुत ही बड़ी माज़रत के साथ, लेकिन ये बहुत ही बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले लोग और ऐसे लोग जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें करते हैं। यकीन करें कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ना था, तो वो वास्ता पड़ा। और जब वो वास्ता पड़ा तो पता लगा कि ऐसे भी लोग होंगे, इन लोगों को भी फेस करना होगा। फिर इन लोगों को फेस करने का तरीका भी आ गया। आप सीखते रहते हैं ना, मुख्तलिफ मराहिल ज़िंदगी में आते हैं और उन मराहिल से आप गुजरते हैं और बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, उनको भी आप सीखते हैं। अच्छा, ये बड़े अजीब से लोग हैं। इन्होंने मुझे बहुत ही बुरा लगा, कुछ ख़वातीन के हवाले से इन्होंने इस कदर नाज़ेबा गुफ्तगू की, इस कदर नाज़ेबा गुफ्तगू की। चले, मुझे तो एक साइड पे रख देना, मैं तो इनसे बड़े अच्छे से निमट सकती हूँ। और भी बहुत से लोग बड़े अच्छे से निमट लेते हैं माशाल्लाह। जैसा बुशरा शकील हैं, वो इनको क्या सही जवाब देती हैं। कई दफ़ा तो मैं कहती हूँ, मैं मतलब इस तरह की मैं कोशिश करती हूँ कि हम सख्त ज़ुबान इस्तेमाल ना करें, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो डिज़र्व करते हैं, वो दे आस्क फॉर इट, जिसे कहते हैं ना, वो मांगते हैं कि हमें कुछ कहो, हमारे बारे में कुछ बोलो बुरा भला। यानी कि आप किसी के लिए इतना इतना गिर जाएंगे, इतना गिर जाएंगे। इन लोगों ने हद करके रख दी। यानी आप रिपोर्टिंग करें ना, आप रिपोर्टिंग करें, अच्छा गलत और झूठी। और मुझे कई दफ़ा दुख इसलिए भी होता है और मुझे आके बोलना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है जो कि इस कदर अज़ियतनाक होती है। उनकी गुफ्तगू सुनी, यकीन करें, एक तो सुनी नहीं जा रही होती, बोलने का कोई ढंग होता है, कोई अंदाज़ होता है, वो भी नहीं। उसके बाद फिर लोगों को सुनना और उनकी फिर वो तकलीफ़ दे बातों के ऊपर आपको गुस्सा आता है, तो वो चीज़ें सारी कंट्रोल करके इनकी वो फजूल किस्म की ट्रांसमिशन लंबी लंबी सुनना और फिर उनका जवाब मैं सिर्फ इसलिए देने बैठती हूँ, आप यकीन मानिए, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि वो आम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो आम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, आम लोगों के जहनों को ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उन लोगों को एक गलत राह पे चलाना चाह रहे हैं। अब देखें, एक तरफ तो ये बार बार कहते हैं कि जी जिस वक्त ज़हीर जो है उसने बच्ची को लेकर आया, उसने बच्ची को सामने बिठा दिया, हम लोगों को लाया, इंटरव्यू कराए, अब ये लोग भी कराएं, और ख़ुद साथ साथ कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। देखिए, मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि बच्ची अगर इंटरव्यू दे भी देगी ना, वो उस तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा नहीं होगा, लेकिन अदालत में किसी भी वक्त उस बच्ची के किसी भी एक भी जुमले के ऊपर केस में कहीं भी कोई भी बड़ा मसला आ सकता है। तो बड़ा ही वाइज डिसीजन है कि बच्ची को सामने ना लाया जाए, बच्ची का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराया जाए, बच्ची को कोई इंटरव्यू ना दिलवाया जाए, आप अदालत में केस लड़े। ये मीडिया जो है ना, इस वक्त ये बहुत ही गंद इन्होंने कर दिया है। हम लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ उन लोग की चीज़ों का जवाब ज़रूर देंगे, उसकी वजह यह है कि ये लोग गलत मिसगाइड करें लोगों को। आपने जो काम किया वो इलीगल काम था, गलत काम था, तभी तो आपको अदालत से इतने सारे नोटिस मिले हुए हैं, इश्तिहारी आप बने हुए, वो सब चीज़ें एक तरफ। अब दूसरी तरफ अगर आ जाएं कि आपके पास जब कोई मटेरियल नहीं रहा, तो फिर आपने क्या किया कि आपने लोगों के बारे में गंदे गंदे जुमले बोलने शुरू कर दिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी बच्ची को कहा गया कि बच्ची को उल्टा लटका के मारा गया, चले जो भी है, मैं उस बारे में बात नहीं करती वो। अच्छा, एक तरफ तो हाँ, मज़े की बात ये कहते हैं जी, एक तरफ एक साहब कह रहे हैं कि बच्ची को उल्टा लटका के मारा गया, दूसरी तरफ एक यूट्यूबर खातून यानी कि मैं कह रही हूँ कि बच्ची के मामलात अपने माँ बाप के साथ दुरुस्त हो रहे हैं। उसकी मैं पूरी वजाहत पिछली वीडियो में की थी, वो ज़रा सुन लीजिएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ बच्ची के मामलात। क्योंकि आप लोगों ने उसको स्लो पॉइजन किया हुआ था, आप लोगों ने उसका दिमाग ख़राब किया हुआ था, आप लोगों ने उसको गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई थी। वो तो मासूम बच्ची थी ना। आप तो माशाल्लाह इतने जांदीदा, इतने चालाक यार,
دنیا جہان کی چلاکیاں معذرت کے ساتھ وکیلوں سے زیادہ کسی کو نہیں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو خاتون ساتھ ہیں اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ جس طرح کی بچی کو کرتے رہے اور جس طرح وہ اس کو ہاتھ میں کھلونا اس کو بنایا ہوا تھا، کبھی اٹھا کے اس کو بٹھا دیا سامنے، کبھی اس کا میک اپ کر دیا، کبھی اس سیٹ کے نیچے کشن رکھ دیے، کبھی اس کے منہ میں غلط جملے ڈلوا دیے، تو وہ تو بچی تھی، وہ تو ویسے ہی چل رہی تھی جیسے آپ لوگ اس کو چلا رہے تھے۔ اب بچی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی بھائی، وہ بچی کی اسٹیٹمنٹ پہ عدالت نے بھیجا، بچی کو دیکھ کر عدالت نے کہا کہ جج صاحب نے کہا تم تو اسی بچی جتنی چھوٹی ہو، تم تو خود معصوم ہو۔ عدالت جب بھی وہ لکھتی ہے تو کہتی ہے مائنر لکھا جاتا ہے اس کو۔ عجیب آپ باتیں کرتے ہیں، بچی کا بیان بھی ہوگا، بچی کے بیان کے اوپر کام بھی ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ مائنر ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیروز خان کا چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ اس چھوٹے سے بیٹے کو 2 سال کے بیٹے کو بلا کے بھی 4 سال کا بچہ اس کو بھی بلا کے جج صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کس کے ساتھ جانا ہے۔ یہ تو عدالت پوچھتی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مائنر ہے تو اس کی کوئی چاہت نہیں ہے یا اس کا کوئی کہنا نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ لوگ پلیز بند کر دیں اور لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں۔ عدالت بچوں کو بلا کے پوچھتی ہے، اس بچی سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو عینی شاہد کسی قتل کے کیس کے ہوتے ہیں یا کسی بھی کیس کے ہوتے ہیں ان کو بھی بلا کے پوچھ لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو آپ یہ کہیں کہ وہ بچہ نہیں رہا کیونکہ عدالت نے اس سے سوال کر لیا یا عدالت نے اس سے کچھ پوچھ لیا، تو پلیز اسٹاپ مس لیڈنگ پیپل اور لوگوں کو اس طرح سے غلط گائیڈ نہ کریں۔ اچھا، اب میں ذرا جس چیز کے لیے میں نے اسپیشلی یہ ویڈیو بنائی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے بشرا شکیل جو ہے بڑی زبردست رپورٹر ہے اور بہت زبردست کام کر رہی ہے، آپ یقین کریں باہر نکل کر سڑک پر جا کر لوگوں کو پکڑنا، لوگوں کی ویڈیوز بنانی، کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے شواہد اکٹھے کرنے، دس از ناٹ این ایزی ٹاسک۔ اس خاتون کو جو کہ بیوہ ہے، جس نے اپنی بچیوں کو بڑی محنت کے ساتھ بڑا کیا اور بڑی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے، بہت تکالیف، میری بشرا سے جب بات ہوئی ہے میں نے اس کی زندگی کی جب کہانی سنی، یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اس عورت نے کتنا مقابلہ کیا، یہ کتنا محبت کرنے والا ساتھی تھا جو ان کو اس دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا، جس کو وہ یاد کرتی ہیں آج تک، اس کی تصویر انہوں نے سامنے لگائی۔ اس خاتون کو ایک اور شخص کے ساتھ نتھی کر دیا، وہ جس کو وہ بار بار کہتی ہے میرا بھائی ہے جو کہ مہدی علی کاظمی کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا کیونکہ وہ کیس کے سلسلے میں ان کو ان سے ملنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ ہم سب کو کیس کے سلسلے میں لوگوں سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، ملنا پڑتا ہے۔ پھر اس نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا، اس نے کہا کہ آپ ہر وقت جو وکیل صاحب کے ساتھ پھر رہی ہیں یا آپ کسی اور کے ساتھ پھر رہی ہیں تو کیا آپ کو ہم جوڑ دیں لوگوں کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہوتا نا، پروفیشنلی بات کریں، آپ تو خود اداکارہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں۔ اب جو بندہ جس کے ساتھ کام کرا ہوگا، جس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں گے، آپ پرسنل کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتی ہیں۔ ماریا علی کو جوڑ دیا سہراب برکت کے ساتھ، کسی کو جوڑ دیا کسی اور کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کے یہی کام رہ گئے، صرف میرے اوپر سوال اٹھا دیا، اس کا میاں ہی نہیں ہے، اس کی دوسری شادی ہوئی ہے۔ کوئی شرم کرو تم لوگ۔ میں نے ایک بات کی تھی غلطی سے، اچھا مزے کی بات، ان لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کچھ گندا بولے اور پھر یہ سمپتھی کارڈ جو ہے وہ پلے کرے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ میرے چینل پہ آ کے نا عجیب میسیجز کرتے تھے، اور میسیجز بھی چلاکی سے کہ جن لوگوں نے میسیجز کیے ہوتے تھے ان کے رپلائی میں جا کے ان کو گمراہ کرتے تھے میرے حوالے سے۔ تو میرے جو ٹیم میں لوگ ہیں انہوں نے پڑھ کے چیزیں مجھے بھیجی، انہوں نے کہا یہ ذرا اس کو ایڈریس کریں۔ اچھا جی، وہ انلائٹن می کے نام سے تھے۔ اب یہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا ہی کوئی کسی حساس ادارے کا بندہ ہے۔ میں حساس ادارے کے بندے ان کا یہی کام رہ گیا کہ یہ بیٹھ کے کام کرتے رہے، دنیا میں اور ہزار بڑے بڑے کام پڑے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ صاحب پھر انہوں نے کی فرمایا کہ جی ان کے کوئی قریب ان کے محلے میں ہی رہتے ہیں، بعد میں ہر دفعہ ایک نئی اسٹوری یہ انہیں کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ اچھا، انلائٹن می ایک دفعہ ان کے پروگرام میں لائیو پروگرام میں آیا اور اس نے کچھ بات چیت کی تو مجھے اس کا لہجہ بالکل زنیرہ کے شوہر جیسا رکھا۔ اب یہ جو خاتون ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان سے میری 2-4 بار بات چیت ہوئی تھی، جب یہ مجھے خود فون کرتی تھیں، انہوں نے پہلے مجھے خود فون کیے، میرے ساتھ انٹروڈکشن انہوں نے اپنا خود کرایا، مجھے بتایا مجھے یہ بہت پسند کرتی ہیں اور اس طرح سب کچھ ہماری آپس میں گفتگو ہوئی۔ پھر میں بھی کبھی مجھے اس نے بتایا کہ ان کے شوہر جو ہیں یہ بیسیکلی ان کے جو ایڈمن ہیں میرے خیال سے ان کے شوہر ہی ہیں، تو یہ جو ان کے شوہر ہیں ان کے بہت سی ویڈیوز کے کام وغیرہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا میری ساری جو ویڈیو کی جتنی بھی ہے SEO سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی 1-2 بار چیزیں کچھ پوچھنے کے لیے فون کر لیا، اس کو اتنے غلط انداز میں انہوں نے پریزنٹ کیا، جبکہ خود میں فون ان کو نہیں کرتی تھی، میں فون ان خاتون کو کرتی تھی اور یہ آگے سے کہتی تھی کہ لے آپ ان سے خود ہی بات کر لیں، یعنی کہ خود ہی کراتی تھی، اور یہ اس بات کی گواہ ہیں۔ کل میں پڑھ کے اتنی باتیں کرتی ہیں تو ان باتوں کو بھی پتہ نہیں میں اب کیا بتاؤں، شرم آتی ہے بات کی وضاحت کرتے ہوئے بھی، یہ وضاحت کرنے والی کوئی بات ہے نہیں، لیکن انہوں نے اس کو جس طرح سے کھیلا نا، میں کہتی ہوں کہ بندہ جو کسی کو بدنام کرنا آتا ہو نا تو کوئی ان سے سیکھ لے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جناب میں نے جب وہ آواز سنی لائیو پروگرام میں تو مجھے انلائٹن می کی آواز بالکل ان کے شوہر جیسی لگی، تو میں نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور میں نے کہا یہ انلائٹن می ان کا شوہر ہے، یہ جو ہماری ویڈیوز میں آ کے کامنٹ کرتا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، میں نے کہا یہ ان کا شوہر ہے۔ جناب انہوں نے تو جو آسمان سر پہ اٹھایا، کہا مہرین نے میرے پر الزام لگا دیا اور میرا دوسرا شوہر بنا دیا انلائٹن می۔ تو میں نے اس کے بعد ویڈیو بنائی، میں نے کہا مجھے اس کی آواز آپ کے شوہر جیسی لگی تھی، ذرا جملے میں کوئی پلیسمنٹ میں غلطی ہو گئی، میں نے کہہ دیا جی آپ کا شوہر ہے، میں نے اب تصویر تو دیکھی نہیں تھی، صرف آواز پہ میں نے کہا یہ تو ان کا شوہر ہے،
جو ہماری بھی ویڈیوز میں آ کے بہت سے اور لوگوں کو بھی کامنٹ کرتا ہے غلط غلط جو بھی. تو چلے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بھائی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر کو بھائی کہنا تو گناہ ہے نا, آپ کا تو نکاح ہی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ غلط نہیں کہہ رہی ہوں گی, آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی. تو میں کہہ دیتی ہوں جی اس کی آواز آپ کے شوہر جیسی لگتی تھی, میں نے تو آپ پہ الزام نہیں لگایا کہ آپ کا دوسرا یا تیسرا شوہر ہے, لیکن انہوں نے بیٹھ کے اس کا اتنا کوئی ڈھنڈورا پیٹا, ان کو بڑا مزہ آیا کہ یار میرے بارے میں کسی نے گندی بات کی ہے, جبکہ وہ ہم نے نہیں کی تھی, میں نے نہیں کی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے جو کلمے پڑھ کے میرے بارے میں بات کی, اور پھر لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا, اور پھر کبھی بشرا شکیل کے اوپر گندے الزامات, کبھی ماریا علی پہ, کبھی کسی پہ, اور ان کے جو ماشاءاللہ وکیل صاحب بیٹھتے ہیں انہوں نے تو بیٹھ کے کتے کتورے کہہ دیا ان تمام یوٹیوبرز کو جو مہدی علی کاظمی کے آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. تو انہوں نے موصوف فرماتے ہیں, ہم تو کبھی غلط زبان نہیں استعمال کرتے, تو کبھی تو یہ طوطے کی کہانی سناتے تھے کہ سنا دیں گے اور پھر ہم طوطا بن جائیں گے, اور پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتورے اور کتے کتورے پھر رہے ہوتے ہیں مال بردار جانور کے ساتھ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ گویا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ سارے یوٹیوبرز جو ہے یہ ماشاءاللہ کتے کتورے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ ایک اشرف المخلوق ہے, اور ہم سارے کے سارے جو ہے نا وہ جانور ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں. تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کا مینٹل لیول ہے, اور یہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو سننا چاہیے. ایک ایسا میں آپ کو بتاؤں, جب ایک انسان کہتے ہیں نا کہ اچھی محفل اپناؤ, جس طرح کی محفل میں بیٹھو گے اس طرح کے بن بھی جاؤ گے اور اسی طرح سے پہچانے بھی جاؤ گے. جس طرح کے لوگوں کو آپ سنیں گے آپ کا مائنڈ بھی ویسا ہی بنتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو مسلیڈ کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پروفیشن کے اندر رہ کر گند کس طرح مچانا ہے وہ سیکھا ہوا ہے. جب آپ ان کی طرح سننا شروع کر دیں گے تو آپ انہی کی طرح ہو جائیں گے. کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی باتیں سنو, اچھے کلام کو سنو, اچھی گفتگو کو سنو, اچھی محفل میں بیٹھو. اسی طرح جب آپ کی محفل اگر وہ ہو جائے گی تو پھر آپ کا انداز بھی وہی ہو جائے گا. اور آپ لوگ کو جس طرح سے بیوقوف و گمراہ کیا جاتا ہے, اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے, یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ کم عمری کی شادی جائز ہے, بالکل جائز ہے, لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ. یہ نہیں بتایا جاتا. میں نے کل ہی آپ کو مثال دی تھی کہ نماز پڑھ لیں اور وضو نہ کریں, آپ عمرہ کر لیں اور طواف کعبہ نہ کریں, تو آپ لوگوں کو آدھی انفارمیشن دیں. بالکل 13, 12, 11 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے, ہم نہیں کہتے نہیں ہوتا, لیکن ولی کی اجازت کے بغیر. تو جب وہ آپ لوگوں کو ایک غلط دین سکھائیں گے, غلط آپ کو باتیں سکھائیں گے, آپ کو غلط نالج امپارٹ کریں گے, تو آپ لوگ بھی جہلا کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ کچھ باتیں میں نے کہا میں شیئر کروں. مجھے تکلیف ہوئی کہ بشرا کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے یا کسی کے اوپر بھی وہ لگائیں گے, تو میں ضرور آواز بلند کروں گی, چاہے وہ بشرا ہو, چاہے وہ ماریا ہو, چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو خاص طور پہ. اور پھر مردوں کی بھی عزت اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ سہراب کے بارے میں جس طرح کی سویٹ ڈش, پٹھانوں کی سویٹ ڈش کہتے ہیں, کتنا گندا یہ جملہ ہے, اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اور یہ جملہ بولتے ہوئے بھی آپ کو شرم نہیں آتی, اور اس قدر اس کو پروموٹ کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی جرنلزم تو ہے ہی نہیں, یہ تو مذاکرات ہی ہو رہا ہے, مذاق ہی ہو رہا ہے بیسیکلی. تو آپ لوگ اس چیز کو کنڈیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا بائیکاٹ کریں اور اس چیز کو مت سنیے. غلط نہ دیکھیں, نہ سنیں, نہ کہیں, ان تینوں باتوں پہ عمل کریں. مجھے مہرین سے ان کو اجازت دیں, کچھ اور مزید دل کی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.